اور ایسے ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ پختہ اور راسخ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. تو ان کی یہ وجہ ہوتی ہے. اچھا اب میں چند ایک باتیں آپ لوگوں سے عرض کر لوں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. چند ایک اصول ہیں، آپ لوگ اگر متوجہ رہیں گے تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکیں گے کہ کون سا کام بدعت ہے، کون سا کام سنت ہے. چند ایک اصول آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کسی خاص موقع پہ کسی عمل کا حکم دیا. اب وہ عمل اسی خاص موقع پہ کیا جائے گا تو ہوگا سنت. اگر اس موقع سے ہٹا کے کسی اور موقع پہ کرے گا تو اسے کہیں گے بدعت. ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کس وقت پڑھتے ہیں؟ آخری قعدے میں. کب پڑھتے ہیں؟ آخری قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ پہلے قعدے میں درود شریف پڑھے اس کو کوئی بندہ جائز کہے گا؟ حالانکہ درود شریف ہے. اب درود شریف کون سا ایسا ناجائز عمل ہے جس کی بنیاد پہ بندے کو سجدہ سہوا کرنا پڑتا ہے؟ شریعت کہتی ہے بھائی تو نے درود شریف پڑھا ہے، بے محل پڑھا ہے، لہذا سجدہ سہوا کر لو. اب ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، بھائی یہ نیک عمل ہے تو لہذا نیک عمل تو ہر وقت کرنا چاہیے. نیک عمل تو ہر وقت کرنا، ایصال ثواب تو ہر وقت کرنا چاہیے، اور کھانا کھلانا تو ہر وقت ہونا چاہیے. یہ نیک عمل ہے. تو بھائی اگر نیک عمل ہر وقت کرنا چاہیے تو درود شریف جو آپ آخری قعدے میں پڑھتے ہیں آپ پہلے قعدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں کہ ہر سجدے سے اٹھتے وقت آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. ہاں رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ایک مرتبہ درود شریف پڑھا کریں کہ یہ تو نیک عمل ہے، ہر وقت ہونا چاہیے. نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ نیک عمل تب ہے جب یہ اپنے مخصوص موقع کی مناسبت سے ہو. اگر اس موقع سے اس کو ہٹا لیا جائے تو پھر وہ نیک عمل باقی نہیں رہتا بلکہ وہ عمل بدعت بن جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بندہ اس کا قائل نہیں ہے کہ پہلے قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ لوگ پہنچتے ہیں، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ اسی موقع کے ساتھ مخصوص ہے. صحابہ کرام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح پڑھا کرتے تھے، یا پھر آپ کے روضے کے پاس کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، وہ خاص موقع پہ پڑھنا چاہیے جس موقع پہ مشروع ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اسی موقع کو چھوڑ کے کسی اور موقع پہ پڑھے گا اور کہتے بھائی میں درود ہی تو پڑھتا ہوں، درود ہی تو پڑھتا ہوں، اور پڑھتا کس لیے ہوں؟ تاکہ وہابیوں کے دل جلیں. ہاں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. سپیکر ہو تو پھر تو پڑھتے ہیں، اگر سپیکر نہیں ہے پھر نہیں پڑھتے. دیکھیں بات سمجھنے والی ہے بھائی، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے. ہر بندہ سمجھدار ہے اور آسانی سے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر اذان سے پہلے سپیکر میں درود شریف پڑھنا یہ مشروع ہے اور باعث ثواب ہے تو سپیکر کے بغیر کیوں باعث ثواب نہیں ہے؟ مقصد یہی ہو گیا نا کہ آپ کو درود شریف سے اتنی محبت نہیں ہے جس قدر آپ کا دوسروں کے دل جلانے سے آپ کو محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا دل جلایا جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں، بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک خاص موقع پہ یہ درود شریف مشروع ہے، ہم اس کے قائل ہیں، ہم منکر نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس موقع سے ہٹ کے کسی اور موقع پہ پڑھتا ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک عمل ایک موقع پر مشروع ہے، اسی موقع پر کیا جائے گا. اس سے ہٹ کے کسی اور موقع پہ کرو گے تو وہ بدعت بن جائے گا. اب دیکھیں اذان ایک جائز عمل ہے اور کار خیر ہے اور دین کی دعوت کا ایک حصہ ہے. ہم فرض نماز سے پہلے تو اذان دیتے ہیں لیکن عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں دیتے. اب جو دلیل آپ ہر بدعت کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں وہ دلیل آپ یہاں بھی تو استعمال کر سکتے ہیں کہ اذان کتنا اچھا عمل ہے. تو لہٰذا جب لوگوں کو جمع کرنا ہی ہے تو عید کی نماز سے پہلے اذان دی جائے، جنازے کی نماز سے پہلے اذان دی جائے، صلاۃ کسوف اور خسوف سے پہلے اذان دی جائے. کوئی بھی اذان نہیں دیتا کیونکہ اذان کی مشروعیت فرض نماز سے پہلے ہے بس. اب
باقی آپ نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان نمازوں سے پہلے آذان مشروع نہیں ہے، لہٰذا آذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، شہادتین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آذان نہیں دی جائے گی۔ جو بندہ آذان دے گا تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا کہ آپ نے آذان کو بے محل استعمال کیا ہے، اس وقت آپ کو آذان نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ ایک اصول ہو گیا۔ اصول کیا بتایا کہ شریعت میں ایک عمل مشروع ہوتا ہے خاص موقع پر، اور آپ اسی عمل کو کسی اور موقع پہ کریں، شریعت اس کو بدعت کہے گی۔ اور ایک اور چیز، شریعت میں ایک چیز مطلق ہے اور آپ اس کو اپنی طرف سے مقید کرتے ہیں۔ شریعت میں ایک چیز مطلق ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے مقید کرتے ہیں۔ مثلا قبروں پہ جانا یہ جائز عمل ہے مردوں کے لیے، مرد قبروں میں جا سکتے ہیں، وہاں جائیں، وہ فاتحہ خوانی کر لیں، وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور تصور کر لیں کہ دیکھیے یہ قبرستان کے اندر جتنے خاموش مکانات بنے ہوئے ہیں، یہ بھی پہلے ہماری طرح انسان ہوتے تھے، چلتے پھرتے تھے اور زمین کے اوپر اکڑتے تھے، اور یہ اس انداز سے بندہ تصور کرتا ہے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنائیت، یہ پھر بندے کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، پھر بندہ دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ یہ تو ہے اچھا طریقہ، یہ عام ہے، کسی وقت بھی بندہ قبرستان جا سکتا ہے اور وہاں قبروں پہ فاتحہ خوانی کر سکتا ہے اور وہاں بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے مراقبہ موت کر سکتا ہے، یہ ایک عمومی مسئلہ ہے جو کہ جائز ہے۔ لیکن آپ اس کو مقید کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں کہ فلاں دن جانا چاہیے اور فلاں دن جانا ضروری ہے، اور جو نہیں جائے گا تو وہ گناہگار ہوگا، وہ وہابی بن جائے گا۔ تو گویا کہ آپ نے شریعت کے عام مسئلے کو مقید کر دیا خاص قید کے ساتھ، وقت کے ساتھ، یہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ بھائی محرم الحرام 10 محرم کو قبرستان جانا اور فلاں تاریخ کو قبرستان جانا، یہ پھر شریعت کے عمل کو آپ نے مقید کر دیا، اسے پھر بدعت کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے اگر کھانا پکایا جائے بہت اچھی بات ہے، کھانا پکانا چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے، تاہم کھانا کھلانا اتنا بہتر نہیں ہے جتنا بہتر بندہ کھانے کی بجائے کوئی اور کچھ دے دے ایصال ثواب کے لیے۔ مثلا آپ جب کھانا پکاتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں جن کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں اپنا کھانا بہت ہوتا ہے، لیکن آپ کے یہاں آ کے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کریں کہ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں جس کے گھر میں بیمار تو پڑا ہے لیکن دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ یہ پیسے صحیح مصرف پہ خرچ کرے گا، آپ کو زیادہ اجر مل جائے گا۔ بجلی کا بل تو آیا ہے لیکن بل ادا کرنے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، عید تو آ رہی ہے لیکن عید کے گھر میں راشن نہیں ہے، تو اگر آپ یہی پیسے جو آپ برادری والوں کو کھلانے پہ خرچ کرتے ہیں اگر آپ کسی غریب مسکین کو نقد دے دیں تو اپنی وہ ضرورت پوری کر لے گا۔ اس طریقے سے مساکین اور فقراء کے لیے آسانی رہتی ہے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر عمل ہوگا اور زیادہ ہی کار خیر ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر بھی ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن اس میں یہ تعین کرنا کہ تیسرے روز کھلانا چاہیے اور 7ویں روز کھلانا چاہیے اور 11ویں روز اور 40ویں روز، یہ جو تحدید ہم کرتے ہیں یہ تحدید شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ میں نے تو حکم دیا تھا کہ کسی وقت بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ نے درمیان میں جو تیسرے دن کی تعین کر لی۔ آپ کون ہوتے ہیں شریعت میں ہاتھ ڈالنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں 90 دن کی تعین و تحدید کرنے والے، شریعت کے اندر مداخلت کرنے والے؟ یہ پروردگار کو ناپسند ہے۔ پروردگار تو فرماتے ہیں کہ میں نے کھلا حکم دیا ہے کسی بھی دن آپ ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب اللہ تو کہے کہ کسی بھی دن کھلا سکتے ہیں اور آپ کہیں کہ یار 5ویں دن مناسب نہیں ہے، 7ویں دن کھلانا چاہیے، کیا مانا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دین کے اندر آپ کو رکھنا نظر آیا، کمی نظر آئی، اس لیے آپ تھوڑی سی اصلاح کرتے ہیں کہ کھانا کھلانا چاہیے اور 7ویں دن کھلانا چاہیے اور 9ویں دن کھلانا چاہیے، اور پھر جو نہیں کھلائے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر وہابی بن جائے گا اور وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایک مرتبہ مجھے کہیں جانا پڑا ایک آدمی کی تعزیت کے لیے،
تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا اس کا والد فوت ہو گیا تھا، میرا جاننے والا تھا، تو میں نے ذرا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اگر آپ نے کچھ ایصال ثواب کرنا بھی ہے تو آپ کے محلے میں یہاں غریب مسکین ہوں گے، ان کو چپکے سے کچھ دے دے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کا کار خیر جو ہے یہ ہو جائے گا، اللہ قبول کر لے گا اور اس سے آپ کے متوفی کو فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ باتیں سمجھا رہا تھا، ایک بندہ بیچارہ بڑا غور سے سن رہا تھا، شاید کوئی برادری کا ہوگا، اور برادری کے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اب چند دن تو ہمارا کام صحیح چلے گا نا۔ تو وہ بیچارہ بڑا جل بھن کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب نقد پیسے آپ کہتے ہیں لوگوں کو دے دیں۔ میں نے کہا ہاں نقد پیسے دے دیں۔ کہتا ہے کس لیے؟ میں نے کہا کسی کو ضرورت ہوگی دوائی کی تو وہ دوائی لے لے گا، کسی کو ضرورت ہوگی راشن کی تو وہ راشن لے لے گا۔ یہ فوراً کہنے لگا کسی کو ضرورت ہوگی چرس کی تو وہ چرس خرید لے گا۔ ہاں کیا مانا کہ کئی سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں، اگر آپ نقد پیسے دیں گے تو وہ اس سے نشہ کر لے گا۔ میں نے کہا ہاں واقعی بات تو آپ کی معقول ہے، اگر اس طرح کوئی چرسی ہو تو اس کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے، بلکہ کسی غریب کو دیں جو بیچارہ مستحق بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے کار خیر میں صرف کر لے۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر کام جو ہے وہ بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا ہے، سب سے زیادہ بہتر کام، بڑے ثواب کا کام بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، سچ بتا دیں آپ کو کتنی بھوک لگی ہوئی ہے؟ آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، گھر میں کھانا ملتا ہے تو آپ پیٹ گھر میں بھر دے، بہتر ہے میرے خیال میں۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا عمر رسیدہ بھی تھا، میں نے کہا دیکھیں بزرگوں کھانے ہم بھی کھاتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں کوئی کھانے سے نفرت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پرہیز ہے کھانوں سے، لیکن ہم جو تمہیں منع کرتے ہیں، منع اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارا فائدہ سوچتے ہیں، تمہارا بھلا سوچتے ہیں، ورنہ ہمیں اسی کیا نفرت ہے، کیا ہماری دشمنی ہے کھانوں سے۔ اور جتنے لوگ آپ لوگوں کو وہ کھانوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ کھانے بنانے چاہیے اور وہ کھانے بنانے چاہیے، اور جب دودھ آتا ہے دودھ خود پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں پانی برکت کے لیے گھر بھیج دو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو پڑھتے ہیں کیا وہ پھل وغیرہ خود کھا لیتے ہیں، دودھ خود پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پانی اب برکت کے لیے گھر بھیج دو۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں وہ سارے لوگ بیچارے اپنی پیٹ کی خاطر کرتے ہیں اور کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ اب جب میں نے تھوڑی دیر میں بات سمجھائی تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک بتایا مولوی صاحب۔ پھر اس نے اپنی ایک بات کر لی کہ میرے اوپر اس طرح ایسا ہو گیا، ہمارا فلاں بندہ فوت ہو گیا، پتہ نہیں بھائی فوت ہوا تھا، کون فوت ہوا تھا۔ تو میں نے بلایا تھا حافظ جی کو کہ آپ جائیں اور وہاں پہ سورہ یاسین پڑھ لے قبر پہ۔ تو وہ قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ تو جب وہ وہاں سے فارغ ہو گیا میں نے اس کو 200 روپے پکڑا دیے۔ کہتے اس نے ایسے میرے لیے 200 روپے پھینک دیے کہ چودھری صاحب 300 تو ہو جائے، ہاں ایسے پھینک دیے میرے لیے۔ وہ 200 روپے اس نے قبول نہیں کیے، تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ لوگ اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم اگر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی کھانے نہ پکایا کرو خاص دنوں میں، تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ صرف آپ کا مطلوب ہوتا ہے۔ آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچنی چاہیے، تو پھر آپ کے اوپر حقیقت کھل جائے گی۔ تو شریعت میں ایک چیز مطلق ہوتی ہے، جائز ہے، کھانا کھلانا کسی وقت بھی جائز ہے، لیکن آپ جب تحدید کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ قبرستان جانا کسی وقت بھی جائز ہے، آپ تحدید کرتے ہیں کہ 10 محرم کو ہی جانا چاہیے، پھر یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نے شریعت کے اندر خواہ مداخلت کی ہے۔ اور تیسرا اصول سمجھ لیں کہ شریعت میں ایک عمل مشروع ہوتا ہے خاص کیفیت سے، آپ اسی کیفیت کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، پھر یہ جائز نہیں ہوتا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز، اس میں ہم قرات کرتے ہیں جہرن، اگر کوئی بندہ اس کیفیت کو بدل لے اور سرن کر لے اور وہ کہے کہ قرآن تو میں وہی پڑھتا ہوں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں تو میرا کیوں ناجائز ہو گیا؟ بھائی کہا جائے گا کہ شریعت میں یہ قرات جہرن مشروع ہے، آپ نے سرن کیا ہے، چپکے سے کی ہے، لہذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں ہم چپکے سے قرات کرتے ہیں، اگر کوئی امام جہرن قرات شروع کر دے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی قرآن تو میں پڑھتا ہوں جو آپ لوگ مغرب اور عشاء میں پڑھتے ہیں، میں ظہر میں وہی قرآن پڑھتا ہوں تو لہٰذا میں جہرن پڑھتا ہوں۔ لوگ کہیں گے تو ناجائز کرتا ہے۔ شریعت نے اس کو